ہم اجازت دیں گے جس کو اس کو ملے گا، تو یہ اجازت ہم دیں گے۔ اور اسی طرح فلاں فلاں جو جانور ہیں ان کی پیٹھوں پہ کوئی نہیں سوار ہو سکتا، ان کو کھلے چھوڑ دو، کیوں؟ وہ بتوں کے لیے ہیں، وہ بتوں کے لیے کیا کر دی ہیں؟ وہ بتوں کے لیے وقف کر دی ہیں، ان پہ کوئی سوار نہیں ہوگا، ان پہ سوار ہونا بے ادبی ہے۔ ہاں، جس طرح یہ انڈیا میں ہندو نہیں کرتے، گاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں گاؤں ماتا ہماری، وہ بتوں کے لیے ان کو وہ وقت چھوڑ دیتے ہیں ابھی بھی، اور پھرتی ہیں وہ سڑکوں پہ، کبھی کسی گاڑی میں لگتی ہیں، کبھی کسی اس کو کوئی پکڑے نہ، اس کو کھلا پھر۔ تو وہ کیا کیا، ان کو چھوڑ دو، اس کو ان کی پیٹھوں پہ سوار نہیں ہونا۔ اور یہ بھی کہتے تھے کہ ان جانوروں کی پیٹھوں پہ بیٹھ کے حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتا کوئی، ہاں، ان کی پیٹھوں پہ نہیں سوار ہونا۔ یہ کس کے لیے؟ یہ خاص بتوں کے لیے۔ اور تیسرا جو جھوٹ باندھا اللہ پہ، وہ یہ باندھا کہ یہ جو ہیں بت، یہ جو جانور ہیں ان پہ نام نہیں لے سکتے اللہ کا۔ ہاں، جب ذبح کریں گے نا، ذبح کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر پڑھتے ہیں نا، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے فلاں فلاں جو جانور ہیں نا، ان پہ اللہ کا نام نہیں لینا۔ ان جانوروں کو خاص کر دیا گیا ہے کہ ان کو جب ذبح کرنا ہے تو ان پہ بتوں کا نام لینا ہے، لات، عزا، منات، ان کے بڑے بڑے بت تھے، تو بتوں کا نام لینا ہے، اللہ کا نام نہیں لینا ان جانوروں پہ۔ اچھا، یہ ساری باتیں کہتے تو تھے، لیکن پھر ان ساری باتوں کو منسوب کس کی طرف کرتے تھے؟ اللہ کی طرف سے، کہ یہ حکم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، یہ ساری چیزیں یہ اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ تینوں کام جو ہیں اللہ کی طرف ان کو منسوب کرتے تھے۔ تو اب یہ جو جھوٹ انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کیا ہے اور اللہ پہ یہ جھوٹ باندھا ہے، تو اس جھوٹ کی سزا جو ہے ان قریب اللہ ان کو دے گا۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں کوئی چیز بھی جس کا یعنی جب تک یقین نہ ہو اور پکی بات نہ ہو، اس وقت تک اللہ کی طرف کوئی چیز منسوب نہ کرو، اور نہ ہی کوئی قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرو۔ یہ سوشل میڈیا پہ کتنی باتیں جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ سے ثابت ہی نہیں۔ ہر دوسرے بندے نے لکھا حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، جو بھی کوئی بات ایسی ہے قول ہے وہ حضرت علی رضی اللہ نے منسوب۔ اور کتنی باتیں ایسی ہیں جو ہم کہہ دیتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، وہ قرآن چ اللہ نے بھی آخیا، وہ حالانکہ وہ کسی بزرگ کا قول ہوتا ہے، قرآن میں لکھا۔ یہ کتنا سنتے ہیں جی، او جی ایک عورت جیڑی ہے نا جی، او نا حدیث چاہتا سونے نبی نے فرمایا کہ ایک عورت 4 بندیاں نو جہنم چ لے جائے گی، بھرا نو بھی لے جائے گی، شوہر نو بھی لے جائے گی، اور اپنے باپ نو بھی لے جائے گی، اپنے بیٹے نو بھی لے جائے گی۔ کیوں جی؟ کہ جی باقی سارے کام تے مینوں کہندے سی بھی کرو، جدوں میں اپنے باپ دے گھر سی، میرا باپ باقی کاماں تے مینوں ڈانٹدا سی، نماز تے مینوں کچھ کہندا ہی نہیں سی، بھائی سی باقی کاماں تے میں دنیا دے کام نہ کردی تے ڈانٹدا سی، تے نماز دا مینوں کہندا ہی نہیں سی۔ اداں ہی شوہر نے باقی سارے کام میرے کو کرائے، کپڑے بھی استری کروائے، اپنے وہ گھر دے میں سارے کام بھی کردی سی، وہ بچیاں نو بھی سامدی سی، لیکن نماز دی واری وہ مینوں کہندا ہی نہیں سی۔ تو اس طرح یہ عورت جو ہے نا، یہ ان سب کو بھی جہنم میں لے جائے گی، اور اس کو منسوب کرتے ہیں کس کی طرف؟ یہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، لا حول ولا قوت، یہ کوئی حدیث نہیں ہے بھائی، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اس کو منسوب کیا بہت سارے لوگ سے سنی یہ بات، یہ کوئی حدیث نہیں۔ کسی بزرگ کا وجدان ہو یا اس کا کوئی قول ہو وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے۔ یہ تو ایک مثال دی، ایسی بہت سی باتیں جو ہم سوشل میڈیا پہ پڑھ کے ہم ان کو نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی کوئی تحقیق نہیں کہ یہ بات واقعی جس کی طرف منسوب کی جا رہی ہے اس نے کہی ہے، اس کی ہم کوئی تحقیق نہیں کرتے۔ تو لہذا جب تک وہ اس کی پکی پتہ نہ چل جائے کہ یہ واقعہ ہی انہی کا قول ہے اور آپ کی طرف
آپ سے ہی یہ آئی ہے تو اس وقت تک اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، یہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اگر میری طرف نہ جانتے ہوئے اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ میرا قول ہے، اس کے باوجود اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا قول ہے، اور اگرچہ وہ سچ بھی تھا پھر بھی اس نے زیادتی کی، اس کو تحقیق ہی نہیں تھی، اس کو تحقیق ہی نہیں تھی. اور جو میری طرف منسوب کرے کسی بات کو اور وہ میں نے نہ کہی ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. لا حول ولا. تو اس لیے بھائی ہم ذرا نا اس معاملے میں محتاط رہیں، جب تک پوری تحقیق نہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب نہ کریں. اسی لیے تو یہ حدیثیں ہیں ساری، اس میں جو کمی ہے وہ ساری بیان کی کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث حسن لذاتی ہے، یہ حسن لغیر، ہر چیز بیان کی نا. جتنا جتنا اس میں کمی تھی وہ ساری بیان کی. کیوں؟ کیونکہ اس پہ یعنی وہ عمل ہے نا، عمل کرنا ہے لوگوں نے، تو اس لیے ہم ایسے ہی نا بیان کر دیا کریں. تو یہ جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پہ، یہ مشرک، اللہ ان کے جھوٹ کی ان قریب ان کو سزا دے گا. اللہ